کروائے نا یار، اپنی یہ زیادتی ہے نا، پھر وہ اگلا بات پوری نہیں ہوئی تھی نا یار، 2 لفظ رہ گئے تھے وہ اس کوئی لیے۔ ٹائم دیکھ کے کرے نا بات، اچھا سوری زیادتی ہے نا یار۔ اوکے، اچھا مالک بھائی، جتنی بھی میں پچھلے آدھے گھنٹے سے آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ کے 2 منٹ میں فلائنگ 1.5 منٹ میں فلائنگ بھائی تانے تان چھوڑ دیں، ہونے جاہل دیں ہوتا ہے۔ فلائنگ بھائی، ہونے دے بات ہونے دے۔ قرآن میں آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب ازالہ احوام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 431 پہ لکھا، اس کا ترجمہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا۔ یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ جو آیت انہوں نے اپنی پچھلی باری میں پیش کی تھی، یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی، یہ کہتے ہیں رسول آویں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں طلعت صاحب کے پاس کون سا رسول آیا؟ کس رسول نے ان کے اوپر آ کے آیتیں پڑھی جس سے انہوں نے اپنی اصلاح کی؟ سوال نمبر 1۔ پھر وہی باتیں کر رہے ہیں بار بار، فرقہ واریت، اس طرح کی چیزیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے لا تفرقوا، فرقے مت بناؤ۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود فرقہ رجسٹر کروایا تاج برطانیہ کے انڈر، فرقہ جدیدہ۔ سوال نمبر 2 یہ ہے، کیا مرزا قادیانی نے صریح قرآن کی خلاف ورزی کی یا نہیں کی؟ اللہ کہہ رہا ہے لا تفرقوا، فرقے مت بناؤ، مرزا قادیانی فرقے رجسٹر کرواتا پھر رہا ہے۔ یہ کیسا نبی ہے جو کہتا ہے کہ میں اتباع سے نبی بنا ہوں اور اتباع نہیں کر پایا؟ یہ کیسا نبی ہے؟ یہ کیسا شخص ہے؟ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اس کے داموں پر بات ہو رہی ہے۔ ادھر ادھر مت جائیں، راہ فرار اختیار مت کریں، اپنی جہالت سے اپنے آپ کو اور ننگا مت کریں، گالیاں مت دیں۔ کوئی علم کی بات ہے تو وہ کیجئے، اچھے طریقے سے کیجئے، میں جواب دوں گا آپ کو، لیکن تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اس کے بعد ان کی ٹرن کے بعد بھجن آخری میری ٹرن ہوگی، اس میں کنکلوڈ کروں گا۔ ان میں ان کو چاہیں تو 5 منٹ دے دیں، پھر مجھے بھی 5 منٹ دیجیے گا تاکہ میں اس کا خلاصہ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ میں اور اس جہالت سے اس سے زیادہ میں اور بحث نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، وہ نیو بھائی ذرا پیچھے گئے ہیں، پھر ملک صاحب وہ پیچھے گئے ہیں۔ جی سوال کر کے ٹونٹ کرنے پر زور دیتے، سوال کر کے ٹونٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہ مجھے جاہل کہے تو وہ گالی نہیں، میں نے جاہل کہوں تو گالی۔ کتنی دیکھیں یہ ایمان والے لوگ ہیں کہ یہ پکے ایمان والے لوگ ہیں۔ اور خدا کے بندے، تم نے سوال کیا کہ مرزا صاحب نے ایک فرقہ بالکل بنایا، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرقہ بنایا۔ وہ مسیح اللہ کی سچی جماعت تھی، اس وقت وہ وہاں مسیحیت میں شامل نہیں ہو گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے ان سے ہٹ کر ایک جماعت بنائی جس کا نام اسلام رکھا، اس کے ماننے والوں کا نام مسلمان رکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسیحیوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، پہلے تو مسیحیت سچا دین تھا نا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہوئے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے یہود کے ساتھ شامل ہو گئے تھے کہ انہوں نے نیا فرقہ نہیں بنایا تھا؟ انہوں نے نیا فرقہ بنایا تھا، آج اس کا نام ہم انہیں مسیح کہتے ہیں، مسیحیت، اور مسیح اور عیسائی اور کرسچن کہتے ہیں۔ تو تمہارے پاس عقل نہیں ہے، ہمارا گناہ ہے۔ اللہ کا نبی رسول آتے ہی اس وقت ہے کہ پہلے والی امت جب اللہ کے دین کو چھوڑ دیتی ہے تو اس سے علیحدہ کرنے کے لیے تو وہ آتا ہے۔ یہ کہتے ہیں فرقہ بن گیا، وہ اپنے فرقے نے نظر نہیں آ رہے۔ 73 فرقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، 72 جنہیں بھی کہتے ہیں نہیں وہ تو فرقے آئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا، چپ کر جاؤ، خاموش، اس بات کا جواب ہی مت دو۔ کتنا سونا انہوں نے، میں نے 6 مرتبہ سوال اٹھایا، اس نے جواب نہیں دیا۔ یہ سچا مسلمان ہے نا، پیئر پکا۔ اور ہر نبی نے آ کے ایک نئی جماعت بنائی ہے، اس کو فرقہ بھی کہہ سکتے ہیں، جماعت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 73 فرقوں میں بٹیں گے، 72 جنمی ہے، یعنی جو ناجی جماعت ہے اس کو بھی نبی اللہ نے فرقہ ہی کہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا نبی آ کے ایک فرقہ، ایک نئی جماعت بناتا ہے۔ اسلام کی ہسٹری انہیں پتہ ہی نہیں ہے، انہیں باپ دادا کے عقیدے پتہ، ابا جی یہ کہتے تھے، ابا جی یہ مانتے تھے، احمدیوں کے خلاف ہم اکٹھے ہیں اس بات پر۔ ان کے علاوہ ان کو کوئی آتا ہے؟ نہ ان کو قرآن آتا ہے، نہ ان کو قرآن کی تعلیم کا پتہ ہے، نہ عقلی دلیلوں کا پتہ ہے۔ طلعت صاحب بہت شکریہ جی۔ کاظمی بھیا اب آپ کیا کہہ رہے ہیں، کتنی باری اور کیا کرنا ہے؟ جی میں 1 منٹ ہے، مجھے میرا وقت لگائیں پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آپ سب نے سنا یہاں پر کس نے کس کو جاہل کہا، کس نے کس کو جاہل کا بچہ کہا، کس نے بکواس اور ایسے الفاظ استعمال کیے۔
الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. میں نے ان کو کہا کہ آپ کی جہالت کا ثبوت آپ نے خود دیا جب آپ نے کہا میں نے مرزا صاحب کی کتابیں کوئی نہیں پڑھی لیکن میں دفاع کرنے کو تیار ہوں. کس بات کا دفاع کرنا ہے؟ ایک چیز جس سے آپ لابلد ہیں آپ اس کا دفاع کریں گے. پھر میں نے دوسری مثال دی, قرآن کی آیت سامنے لگاتا ہوں عربی کی, ان کو کہیں پڑھ کے سنا دیں, نہیں پڑھ سکتے ہیں عربی, کہتے ہیں میں نے قرآن سے فہم حاصل کیا, مجھے نہیں پتا کیا. پھر انہوں نے کہا کہ فرقہ بنایا مرزا غلام احمد قادیانی نے, انہوں نے مانا, اقرار کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تفرقوا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء, اللہ یہ کہہ رہا ہے. اور مرزا قادیانی کو بچانے کے لیے سارے انبیاء پر الزام لگا دیا, سارے کے سارے انبیاء مسلمان تھے, یہ دین اسلام حضرت آدم سے آیا. آیات پیش کرتا ہوں, سورہ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور ابراہیم نے اپنی اولاد کو کہا کو ایسی وصیت کی, اور یعقوب نے بھی, اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے, پس تم ہرگز نہ مرنا جب تک کہ تم مسلمان نہ ہونا. بنی اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب کا لقب ہے, حضرت یعقوب کی اولاد, سارے مسلمان تھے. یہ کہتے ہیں جی کرسچینٹی دین تھا. کرسچینٹی تو وہ تھا جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, اصل دین تو اسلام تھا. یہ ان کے علم کا حال ہے, قرآن پڑھنا آتا نہیں اور نکل آئے بحث کرنے. پھر کہتے ہیں جی ہر نبی جماعت بناتا ہے, ہر نبی آ کے, اور انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلام جماعت بنائی. میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن میں حضرت ابراہیم کا اور حضرت یعقوب کا ذکر میں نے پیش کر دیا. کہتے ہیں اللہ نے فرقہ بنایا, لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کہہ رہا ہے لا تفرقوا, فرقے مت بناؤ. یہ اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں, یہ ان کے حالات ہیں. بھائی جان دو ٹرمز اور دیں, اس کے بعد پھر میرا خیال ہے کہ ان کی جہالت اتنی زیادہ ایکسپوز ہو چکی ہے کہ میرا خیال ہے اس سے بڑھ کے میں ان کی اور بےعزتی علمی طور پر نہیں کرنا چاہتا. بہت شکریہ. جب آخری ہوئی تو اس سے پہلے بتا دیجئے گا, میں آخری کر لیں گے. جی طلعت صاحب. بات یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, یاریاں باریاں, اس کے علاوہ کچھ ہے کہ میں نے جو اس کو سچائی بتائی, یا آج مانے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار مسلمان ہیں, انہیں کوئی نہ کافر کہے اپنی باری میں. سوال گندم ہوتا ہے, جواب چھولے دے کر وہ نکل جاتا ہے. قرآن پڑھنا میرا, ہمارا قرآن پڑھنے پر مقابلہ ہے. یہاں پر ہم نے اس لیے ہے کہ تمہیں قرآن پڑھنا ٹھیک آتا ہے, تم اچھی قرآن کی تلاوت کرتا ہو, میں اچھی نہیں کرتا ہوں. یہ بھاگنے کا راہ فرار ہے ان کے پاس, اور کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس. ابھی ان کو بولے کہ اگر وہ مسلمان ہیں تو جاہل ہو, اور جاہل اکبر ہو, انہیں کیوں کافر کہتے ہو؟ یہود کہو کہ مسلمان موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار مسلمان ہیں. ہوں تو کیا نا مسلمان نہیں تو میں تو ڈنڈا. اگر تم نے کہا نا کہ مسیح کے پیروکار مسلمان نہیں ہیں تو پھر میں تجھے بتاؤں گا. تم نے ان سے پہلے والے جو نبی رسول گزرے ہیں ان کی امت کو اگر کافر کہا نا تو پھر میں ڈنڈا. اور جاہل اکبر, کوئی ایک جگہ تو ٹھہر جاؤ. جہاں باری آتی ہے وہاں کافر قرار دے دیتے ہو, جہاں اپنا فائدہ ہوتا ہے کہتے نہیں وہ مسلمان تھے. ہر نبی نے آ کے ایک نئی جماعت بنائی. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جماعت میں آ کر مل گئے یا علیحدہ جماعت بنائی؟ اس کا بتا دو. علیحدہ ہونے کوئی تو فرقہ کہتے ہیں. تمہیں نہیں علم سب کچھ ہے, لیکن جاہلانہ مقابلے کے لیے آئے ہو. جو یا تو کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے والے جو دین چل رہا تھا اس کے ساتھ مل گئے تھے, پھر تو ٹھیک ہے. اگر نہیں ملے, علیحدہ ہوئے, تو علیحدہ ہونے کو تو فرقہ کہتے ہیں. اور فرقہ تمہارے چاچے کا نام ہے, جسے سلطان, یعقوب, عمران نام ہوتے ہیں, اس طرح نام ہوتا ہے. تمہیں اب نہیں پتا, میں جاہل کے ساتھ بات کر رہا ہوں, میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. نبی یا جو بھی آتا ہے وہ پہلے والی جو ہوتی ہے وہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوائنٹ نمبر 1, انہوں نے کہا دلیل نہیں. سامعین جانتے ہیں یہاں پر کون قرآن پڑھ رہا ہے, کون فہم بیان کر رہا ہے. اس پہ بحث نہیں کروں گا, الزام سے کچھ نہیں ہوتا, دنیا دیکھ رہی ہے. دوسری بات انہوں نے کی کہ عیسیٰ کے پیروکار مسلمان ہیں, ثابت کر دو. بھائی میں کہتا ہوں بالکل, کیونکہ قرآن کہتا ہے. قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 111 بیان کرتی ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اور جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ, تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہو ہم مسلمان ہیں.
جی مسلمان ہے. اب یہ بات کرتے ہیں کہ وہ جو عیسائی اور وہ کون ہے, ان کی ڈیفینیشن بھی قرآن کرتا ہے. ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 30, سورہ توبہ کی آیت نمبر 30, وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اور یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا. یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں, یہ ان لوگوں کی باتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا. اللہ انہیں ہلاک کرے. یہ کہاں بہ کے جا رہے ہیں؟ یہ ہیں وہ آج کے یہود اور نصارہ جن کو اللہ کافر کہہ رہا ہے قرآن میں. جو حضرت عیسیٰ کے صحیح پیروکار تھے ان کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمان کہہ رہا ہے, لیکن شغف ہی نہیں, قرآن پڑھا ہی نہیں, قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں. کہتے ہیں یہ کہاں پر لکھا ہے کہ قرآن پڑھ کے, او بھائی ذالک الکتاب لا ریب فیہ, پڑھو گے نہیں تو آئے گا کیسے؟ پڑھنا آتا نہیں ہے, بس اپنے ذہن کو اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہود اور نصارہ کی میں نے ڈیفینیشن کر دی, لیکن موضوع یہ تھا ہی نہیں. موضوع تھا مرزا غلام احمد قادیانی سچا کیسے ہے, اس کی کیا دلیل ہے ان کے پاس. کیا اس نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ وہ نبی ہے تو مان لو گے؟ تو پھر جاؤ مانو ناصر احمد کو بھی, مانو ناز کو بھی, مانو جمبا کو بھی, وہ بھی کہتے ہیں میں سچا ہوں. کیوں نہیں مانتے ہو؟ جواب دو. 2 ٹرمز اور کریں اور ختم کریں یار, اتنی جہالت سے میں کیا بات کروں. اور جاہل اکبر سے پوچھو, ابھی میں اس کی بات کریے, ہر معاملے میں پٹھی بات کر کے شروع اور کہیں سے کرتا ہے, ختم کہیں اور کر دیتا ہے. ابھی اس کو پوچھو مرزا صاحب پر اعتراض کیا, وہ سوال کر. میں اس کو ٹائم دیتا ہوں جی, اس کو بولو سوال کر. جی ان کا ٹائم ختم کریں, انہوں نے اپنا ٹائم سے دستبردار ہوئے, میرا ٹائم لگائیں. ٹائم نہیں, ابھی سوال کرنا ہے. اچھا بس گل کرن تو پہلا سوچنا سی. ایک منٹ مناظرے کے اصولوں کو پہلے پابند رہیں. ان کو میوٹ کریں جی, ان کو میوٹ کریں, میرا ٹائم دوبارہ لگائیں. مجھے پتا ہے ان کو میوٹ کریں, میرا ٹائم دوبارہ لگائیں جناب, میرا ٹائم دوبارہ لگائیں. ان کو میوٹ کریں, میرے پلے شاید میوٹ کریں. سوال کرنا ہے. ان کو میوٹ کریں, اور ان کو میوٹ کریں, ان کو میوٹ کریں. انہوں نے اپنا ٹائم, میں کرتا ہوں, ان کو میوٹ کریں. بکواس کرتا رہے گا, میں آپ کو کرنے تو دینا مجھے. اور ان کو میوٹ کریں, یہ گالیاں دینے والے گالی باز لوگ ہیں. گالی کی اولاد تو ہے, گالی کی صاحب ٹھہرے نا یار, میں گالی کی اولاد اس طرح کی باتیں. کاظمی بھائی انہوں نے ٹائم دیا کہ سوال کریں, ٹائم انہیں کا. بھائی جان یہ کیا ہے, یہ مطلب کیا وہ ماڈریٹر ہیں, وہ ڈیبیٹ کے ماڈریٹر ہیں, جو وہ بات کہیں گے وہ مانیں گے. یار آپ بھی تو آپ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے آپ ماڈریٹ کروا رہے ہیں, آپ ان کی سائڈ لے رہے ہیں. مجھے تو آپ کی ایمانداری پر جو ہے وہ شک ہو رہا ہے. بھائی انہوں نے اپنا ٹائم دستبردار ہوئے ہیں, مجھے میرا ٹائم دے, میں اپنی بات کروں گا. میں اپنی باری میں نہیں, اب آپ نے دستبرداری اختیار کی ہے اور آپ نے کہا, آپ نے ہتھیار ڈالے, آپ نے سرنڈر کیا, اب میری باری ہے. بچے بن جاتے ہو یار قاضی صاحب, ملک صاحب. یہ اس جہالت کے منہ پہ ٹیپ لگائیں اور مجھے بات کریں. جہل کی نسل سے ہے. بالکل آپ گالیاں دیں گے, میرے آباء و اجداد کو گالیاں دیں گے, مجھے پتا ہے. بس گالیاں ہی رہ گئی ہیں آپ کے پاس. یار اس بروڈ میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو اس بات کو چپ کرا سکے. یار شخص کو حوصلہ رکھ لو, دونوں ہی حوصلہ رکھ لو بھائی, دونوں. کیوں برابری کی سطح دے رہے ہو؟ دونوں کو کہہ رہا ہوں, دونوں کیا, میرا وقت لگائیں, مجھے بات کرنے کا موقع دیں, اپنی بیچ میں چو چرا نہ کریں. آج میں دیکھوں گا یہ بندہ ٹھیک ہے, ٹائم لگائے نا ان کا. نیو بھائی لگا, ٹائم میرا لگائے نہیں ہو, ٹائم لگا دے, ٹائم لگائے میں بتاتا ہوں. آدمی صاحب کا ٹائم لگائیں. اور اس پہ اینڈ پہ آپ نے سوال رکھنا ہے پھر. اچھا ایک منٹ یار, میں رکھ لیتا ہوں بھائی, ایک منٹ. میرا ٹائم دوبارہ لگائیں, ہیپی نے پھر مجھے انٹرپٹ کیا. ٹائم دوبارہ لگائیں میرا. جی ٹائم میں لگاتا ہوں, اور انہوں نے دوبارہ لگائیں. ٹائم بچے بچوں والی حرکتیں کرتے ہیں. دوبارہ لگائیں. ہاں جی, بچوں والی حرکتیں نہیں, اصول پہ گفتگو ہوتی ہے. یار میری بھی تو سن لیں, انہوں نے ٹائم دیا سوال کے لیے, تو کوشش کریے گا کہ سوال آ جائے اس ٹائم. بھائی جان میں اس کی ڈکٹیشن پہ بات نہیں کر رہا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. اسے کہ ہمت ہے تپڑ ہے تو آئے, کوئی اسکیپ کارڈ نہیں ہوگا. ایسی کی تیسی ان کی جو مجھے گالیاں دیں, میرے آباء و اجداد کو گالیاں دیں, ان کو میں ایسے مارجن دوں, اسکیپ گوڈ بنا دوں ان کے لیے نہ. یہ وہ نہیں کر رہا. مرزا غلام احمد قادیانی پہ پہلا اعتراض. مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. یہ آج لکھ کے بولتا ہے یہ وحی الہی میں میرا نام محمد ہے. جواب دو اس کا.
قادیانیوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ کیسے؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ جواب دینا اس بات کا. میں پوچھتا ہوں دوسری بات, خاتم النبیین کے بعد ہر شخص جو نبوت کا دعویٰ کرے جھوٹا ہے, کذاب ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے کذابوں کے بارے میں؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ کہتا ہے لعنت ہے کاذبوں کے اوپر, لعنت ہے دجالوں کے اوپر, ان تمام لعنتیوں کے اوپر لعنت ہے جو مانتے ہیں ایک جھوٹے کذاب اور دجال کو. یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے, یہ میرے قرآن کا اعلان ہے, یہ ایک مسلمان کی للکار ہے. پیدا کرو وہ بچہ جو سید حسن کاظمی کے سامنے بیٹھے اور آئے مرزا قادیانی کا دفاع کرے. کیا سمجھا ہے تم نے اپنے آپ کو؟ کیا سمجھا ہے؟ ایک جھوٹے کذاب اور دجال کو پروٹیکٹ کرو گے؟ آؤ بتاؤ, محمد الرسول اللہ وہ آیت جس سے ہمارا کلمہ اخذ ہوتا ہے, اس میں محمد کون ہے؟ سامعین غور سے سنیے گا. اگر یہ شخص اس بات کا جواب دے گیا تو آپ دیکھیے گا میں اس کے ساتھ کیا کرتا. یہ مانتے ہی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ دشمن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. دو جواب شکریہ جناب, شکریہ. جی طرح صاحب آ رہے تیرا آپ کا ابا ادھر بیٹھا ہوا ہے, آنکھوں سے اندھا ہے, تجھے نہیں نظر آ رہا کہ جو بیٹھا ہوا ہے تو سوال کر رہا ہے. اس سوال کا جواب میں نے تجھے دے دیا. جاہل اکبر, تجھے اتنا نہیں پتا اس کے سوال کا جواب جب دیا جائے اس پر اعتراض کیا جاتا ہے. جو اعتراض نہ دے سکے سمجھو وہ جواب اس نے مان لیے. تیرے باپ کو بھی نہیں پتا علم ہوتا کیا ہے. بڑا کاظمی ادھر تیری کاظمی دی میں ایسی دی تیسی. جاہل کے بچے, میں نے تجھے بتایا ہے یہ جو آیت میں محمد ہے یہ میں ہوں, میں تو ہے, یہ سارے لوگ ہیں, مرزا صاحب ہیں. قیامت تک جو نبی آئے گا اس آیت وہ مصداق ہے, وہ محمد جہاں پر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے رہا ہے. تجھے کیا پتا جاہل کے بچے, تم جیسے علماء ہو گئے ہیں تو آج اسلام کا یہ ہو گیا ہے. پاکستانیوں اپنا اسلام دیکھ لو, مسلمانوں کو ان کو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے قرآن ہے کیا. یہ سمجھتے ہیں یہ قرآن اس محمد کے لیے ہدایت تھا صلی اللہ علیہ وسلم جو فوت ہو گیا, اس میں وہ محمد مخاطب ہم تو ہے ہی نہیں ہے, اسی لیے تو یہ ان کا حال ہو گیا. اس محمد سے میں مخاطب ہوں, تم مخاطب ہو, یہ دنیا مخاطب ہے جس نے قرآن ہاتھ میں لیا ہوا ہے, یہ ان کے لیے ہدایت ہے. یہ کہتے ہیں نہیں وہ محمد جو تھا عربی اس کے لیے ہدایت تو تھی, ہمارے لیے نہیں ہے, یہ اس کے لیے خطاب کر رہا اللہ. تو یہ کر, تو یہ نہ کر, اس کو بتا رہا, میں نہیں بتا رہا. اور جاہل اکبر ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم اس وقت تک مومن مسلمان ہی نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا ہر عمل میرے مطابق نہیں ہو سکتا. تو میرے مطابق وہ محمد کو قرآن سے خود مخاطب کرو گے تو محمد والا حالات بناؤ گے نا. جاہل اکبر ہو, تمہیں کیا پتا دین اللہ کا کیا ہے. مرزا صاحب مرزا صاحب اللہ کا سچا نبی رسول ہے, ہم ان پر ایمان لاتے ہیں ان کی سچائی سے دلیلوں کے ساتھ. تمہیں کوئی اعتراض ہے تو بتاؤ. محمد کا جواب میں نے آپ کو دے دیا. مرزا صاحب نے ایک آیت کا کہا ہے, میں رب ذوالجلال کی قسم کھاتا ہوں جہاں پر محمد قرآن مطلب میں ہے. آپ کے بقول ہم سارے محمد ہیں, ہم سارے نبی ہیں, مرزا بھی نبی, سارے کے سارے نبی. سبحان اللہ, ہم سارے نبی ہو گئے. سبحان اللہ. کی مندی کیسی ٹھکتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین, جہاں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, جہاں سے ہم اپنا کلمہ اخذ کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ محمد تم بھی ہو اور میں بھی ہوں, اسی لیے تم کافر ہو طالت ملک, اسی لیے لطیف میر بھی کافر ہے, اسی لیے سلیم میر بھی کافر ہے, اسی لیے مرزا قادیانی بھی کافر ہے. کیوں؟ قرآن کی صریح آیات کا انکار کر دیا. سورہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ملی, اس کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آیت نمبر 2, والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد پر نازل ہوا. کس پر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ اس کا شیر بیٹھا ہے یہاں پہ, یہ محمد کا غلام بیٹھا ہے یہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اس کے خاندان کا لڑکا بیٹھا ہے یہاں پہ, یہ دفاع کر رہا ہے اسلام کا. اور قادیانی مرزئی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر مرزا قادیانی یہ بھی لکھ دے کہ محمد الرسول اللہ میں ہوں, یہ پھر بھی اسے مانیں گے. یہ ہدایت نہیں ہے سامعین, یہ ہے شخصیت پرستی, یہ ہے بت پرستی, یہ ہے مشرک,
یہ وہ مشرک ہیں جو یہاں تک کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی جو ہے اس نے اپنے مریدوں کے گناہ معاف کر دیے، گناہ معاف کر دیے، جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، سورہ توبہ کے اندر آیت موجود ہے، اللہ فرماتا ہے انہوں نے اپنے ربیوں، اپنے ربانوں کو رب بنایا ہوا ہے۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا رب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو ان کے علماء کہتے تھے اس کو سچ مان لیتے تھے، انہوں نے رب بنایا ہوا ہے اپنے، ان کو یہ مانتے پوجتے ہیں اپنے مرزواڑوں میں، یہ ان کے حالات ہیں۔ شکریہ جی، جواب دو بھائی۔ ٹھیک ہے۔ یہ سرکاری ایسے جاہل ہیں، میں نے انہیں 2-4 باتیں بتائی ہے، اس سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی وارث ہے جی، اور یہ بتانے کو قاصر ہے کہ وہ سچی جماعت کون سی ہے جو ناجی ہے، 72 جو جنمی ہیں، کہتے نہیں ہم سب ایک ہی جنمی ہیں احمدی۔ یہ یہاں خاموش ہو جائے گا، بولے گا نہیں۔ یہ ان کے بڑا وتیرہ ہے کہ جہاں پر یہ جھوٹے ہوتے ہیں بولتے نہیں، چپ ہو جاتے ہیں۔ نبی کی حدیث ہے، یہ حدیثوں کے ماننے والے ہیں، 73 فرقوں میں بٹے گی یہ میری امت، 72 جنمی، یعنی سب کے سب جنمی ماں سوائے ایک جماعت کے۔ او تو وڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماشاءاللہ خاندانی، اس فرقے کا نام تو بتا دے جو ناجی ہے، اس کے بعد اعلان کر یہ ناجی جماعت ہے مسلمانوں کی، باقی سب کافر ہیں۔ اس کا اب ابھی قبرستان سے اٹھ کے آ جانا، باپ دادا اجداد اور آنے والی نسلیں اکٹھی کر دو۔ ان میں اتنا تپڑ ہے کہ یہ بات کہتے یہ اپنے عقیدے جتانے کے لیے آئے ہوئے، ان کو قرآن سے، اللہ کے رسول سے کوئی غرض نہیں۔ وہ اللہ کا رسول پر جو نازل ہوتا ہے وہ ہم نے اپنے پر نازل نہیں کرنا، کہ اللہ کا رسول کے لیے اللہ کے احکامات سارے اس کے رسول کے لیے تھے، یہ ہمارے لیے نہیں۔ کتنے بے وقوف درجے کے، اگر یہ بے وقوف نہ ہوتے آج پاکستانی مسلمانوں کا یہ حال ہوتا۔ رشوت مسلمان سرکاری نمبر 1 ہے پوری دنیا میں، سب کو اچھے سے پتہ ہے، لیکن یہ ہیں سچے اللہ اور اللہ کے رسول کے سچے مسلمان۔ اور جاہل اکبر، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان نبی رسول جو ان پر نازل ہوا، یہ ہم نے اپنے پر نازل کر کے ہو بہو وہی کام کرنے ہیں جو اللہ کے نبی نے کیے، نہیں تو ہم مومن مسلمان ہی نہیں ہیں، یہ نبی کا فرمان ہے۔ اور جاہل اکبر، تو خاندان سے ہو کے یہ تو اس طرح کا خاندان ہے جس طرح نوح کا بیٹا ان کے خاندان سے تھا، بالکل ہو بہو تو اسی طرح نبی کے خاندان سے، جس کا ان کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آواز بند رکھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پہلے میں اس کی آخری بات کا جواب دوں، اس جاہل مطلق کی بات کا۔ اگر اس نے قرآن پڑھا ہوتا اور ان کے بڑوں نے پڑھا ہوتا اور اس طرح کے جاہلوں کو نہ پیدا کیا ہوتا ان کے ماں باپ نے، تو آج یہ بات ہو بھی نہ رہی ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 93 میں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أُنزَلَ اللَّهُ۔ اللہ کہتا ہے اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے مجبر وحی کی گئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی نہیں کیا گیا ہو، اور جو یہ کہے، یہ جیسے بیٹھا طلعت ملک، جو یہ کہے کہ میں بھی ویسا ہی نازل کر دوں گا جیسا اللہ نے نازل کیا قرآن، میں بھی نازل کروں گا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اور اگر تم دیکھو جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، ہائے ہائے موت آ رہی ہوتی ہے ان کو، یہ مر رہے ہوتے ہیں اس وقت، تو فرشتے کہتے ہیں اب نکالو اپنی جانیں، اب نکالو، کرتے تھے نا نازل وحی اپنے اوپر، قرآن نازل کرتے تھے اپنے اوپر، نکالو اپنی جانیں۔ اور اللہ کہتا ہے یہ ذلت والا عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سیرت مہدی کی ایک روایت ہے جس میں مرزا غلام احمد قادیانی کی موت کے وقت اس کی حشر نشر جو ہوا، سینے میں ٹیکے لگ رہے ہیں، ان کی بیوی ان سے پوچھتی ہے یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ وہی ہے جس کا میں نے تمہیں بتایا تھا۔ مرزا قادیانی کی موت اس پر گواہ ہے کہ یہ عذاب ہون اس پر نازل ہوا۔ اگلی بات پہ آتے ہیں، کہتے 72 فرقے یہ وہ لٹرم پٹرم، اور میں نے اس کا جواب دیا ہے، بتاؤ کیوں 1914 میں تم لوگوں کے 2 فرقے ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے، ایک دوسرے کو نوح کے بیٹے بولتے تھے۔ اگر فرقے بڑھ جانا کسی دین کی ناکامی کا ذریعہ ہے تمہارے اصول کے مطابق، تو تمہارا دین تو 4-5 سال بھی نہیں چلا، مرزا قادیانی کا ٹوٹ گیا، بچوں 2 ٹوٹے ہو گیا۔ دیو جواب ہے۔ اور باقی جہاں تک بات رہی جہالت اور یہ اور باتیں، وہ ان کا طریقہ ہے، اپنے نبی کی سنت پیش کر رہے ہیں۔ شکریہ۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جو اصل ہوتا ہے نا، اصل سے جو علیحدہ ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے فرقوں سے۔ ہماری تو اصل موجود ہے جو خلافتی نظام ہے، اس سے جو علیحدہ ہوا ہے وہ فرقوں میں بٹا ہے۔
اب تم تو بتا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کون ہے؟ جاہل اکبر، تیری ٹانگوں میں اتنا جان ہے، تیری کانپیں ٹانگیں ٹانگ جائیں گی، تو بتا دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی جماعت، اصلی فرقہ کون سا ہے، باقی اس سے علیحدہ ہوئے فرقے ہوئے۔ ہم اعلان کر رہے ہیں جو ہمارا خلافتی نظام ہے وہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا اصل ہے، اس سے جو علیحدہ ہوا ہے وہ فرقوں میں بٹے ہیں، کیونکہ ان کے بعد وہی تھا خلافتی نظام۔ تو آپ اب بتا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سا نظام اصل تھا، اس سے لوگ علیحدہ ہوئے تھے، اس کا چاچا بھی نہیں بتائے گا، اس کی ٹانگیں میں کہتا ہوں اگر کانپ نہ جائیں۔ یہ نویں مرتبہ میں نے سوال کیے تھے، پرواہی کوئی نہیں۔ یہ جاتا ہے مرزا صاحب جھوٹے، وہ ہر نبی کا مخالف نبی کو جھوٹا اور کذاب ہی سمجھتا ہے، سارے نبیوں کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقل کفر نہ باشد، جو یہود اور نصارہ اور عیسائی ہیں جھوٹا اور کذاب مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہود وہ جھوٹا اور کذاب مانتے ہیں، نقل کفر نہ باشد۔ تو یہ کون سی بڑی بات ہے کوئی انکار کر دے؟ قرآن بھرا ہوا ہے اس کے ساتھ کہ جو میرے نبی رسولوں سے تکبر کرے گا میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ وہ انکار کرنے والے کی سزا پورے قرآن میں ہے۔ اب ماننے والے کی سزا مجھے قرآن میں دکھا، ماننے والے نبی کو جو تم کہتے جھوٹا، اس کے ماننے والی کی سزا مجھے تو قرآن میں دکھا۔ میں تجھے 100 جگہ دکھاتا ہوں، جو اللہ کے رسولوں کا انکار کرے گا اسے میں جہنم میں ڈالوں گا۔ اب جو جھوٹے نبی پر بقول آپ کے جھوٹے نبیوں پر جو ایمان لے آئے گا بقول آپ کے نا جھوٹے، اس کی سزا قرآن میں دکھا۔ میں نے تو تمہیں قرآن میں تمہاری سزا دکھا دی۔ جاہل اکبر ہو، تمہیں کیا پتا میں تمہارے اندر کوئی چیز ہوتی تو تمہارے کو چھوڑ کے میں بھی اس میں شامل ہوتا۔ بہت شکریہ، پورا ہو گیا۔ 2 منٹ میں سے 1.5 منٹ تو گالیاں اور تانے ہوتے ہیں آپ کے۔ جب میرا کتے کا بچہ ہے، دیکھو یہ دیکھو اپنی اوقات دکھا دی ہے مرزا نے۔ چون بھائی اور اس جاہل کے منہ پہ، جس جاہل کے منہ پہ وہ والی مہر لگائیں اس کے منہ پہ جس سے نبوت وہ والی مہر لگائیں جس سے میرے نبی نے نبوت باندھی ہے، تاکہ کوئی دن نکل نہ سکے۔ یہ ان کا نبی بھی اپنی کتابوں میں گالیاں دے گئے۔ خاتم والی مہر لگائیں جس کے بعد نبی نہیں آتا اور نہ اس کی آواز نکلے، وہ والی مہر لگائیں اس کے اوپر۔ نا ایک سیکنڈ نہیں، نا نیو نا میری جان وٹی کرتے میرا ٹائم لا دے، چپ ہو جا، پیچھے ہو جا تو۔ یہ ہے جی قادیانیت 101۔ جب کچھ بن نہیں پڑا، جب بن سکینہ بات کسی ہیر پھیر سے، جب بن سکینہ بات کسی ہیر پھیر سے، کتے لڑا دیے گئے جنگل کے شیر سے، کتے لڑا دیے گئے۔ وہ کر رہے ہیں میرے سامنے بیٹھ کے، دلیل پیش نہیں کر پا رہے ہیں۔ مرزا قادیانی کو جھوٹا اور کذاب ثابت کرنے میں یہ جماعت کے لوگ دیکھ لیں یہ کیا کروا رہے ہیں، کذاب اور دجال۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کم سے کم 30 جھوٹے دجال آئیں گے۔ ہر کوئی دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، مرزا قادیانی کا اپنا اقرار موجود ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے نبوت بند کر دی، نبی ختم کرنے والے۔ یہ نبی مان کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایسے شخص کو کہ جس کے کردار پہ بات کرتی نہیں ہے قادیانیت۔ مرزا قادیانی کے کردار پہ بات نہیں کرتی یہ قادیانیت پوری کی پوری۔ جاؤ ایک اور چیلنج دیتا ہوں، وہ بچہ پیدا کرو، بلکہ پہلے وہ ماں پیدا کرو جس نے وہ بچہ پیدا کرنا ہے، جس نے آ کے حسن کاظمی کے سامنے بیٹھ کے مرزا غلام احمد قادیانی کی شخصیت پہ بات کرنی ہے۔ وہ بچہ تو پیدا کرو، پہلے وہ بچہ تو پیدا کرو، وہ کوک تو مجھے دکھاؤ کہ جہاں سے وہ بچہ نکلنا ہے اس نے چلے میں مر جانا ہے اس سے پہلے ہی۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ شعلہ مکالی مجھے بھی آتی ہے کرنی۔ اگر میں کرنے پر آیا تو ان کو بنا گالی دیے ان کا وہ حشر بھی کر سکتا ہوں کہ جو حال مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے نے لکھا ہے کہ پھر حالت دگرگوں ہو گئی، تو ان کی حالت دگرگوں ہو چکی ہے، تھتھے ہو چکے ہیں پورے طریقے سے۔ یہ ان کی بے بسی ہے، کوئی علم کی بات نہیں کر رہے، اپنے پورے ٹائم میں صرف مجھے گالیاں دے رہے ہیں۔ کیا علم کی بات انہوں نے کیا؟ میں کس بات کا ان کو جواب دوں؟ کس بات کا جواب چاہتے ہیں میرے سے؟ مرزا قادیانی ایک جھوٹا مدعی نبوت ہے، یہ اس کو مانتے ہیں اس لیے یہ کافر ہے۔ شکریہ کاظمی بھائی، شکریہ۔ میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی، یہود اور عیسائی اللہ کے سچے نبی کو پیروکار ماننے والے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ نقل کفر نبازت جھوٹا اور کذاب مانتے ہیں۔ تو اس میں جھوٹا اور کذاب کہہ دینے سے وہ ہو گئے؟ ہمیشہ اسلام کی ہسٹری یہ بتاتی ہے جو نبی رسولوں کو جھوٹا اور کذاب کہتے ہیں وہ جھوٹا اور کذاب خود ہوتے ہیں۔
کیونکہ وہ اپنے عقیدوں میں پھنسے ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں نبی رسول کو. یہ تو اسلام کی ہسٹری ہے. اگر آپ اتنے ماشاءاللہ وہ ہو، آپ مخالفین میں سے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین ہیں جنہوں نے توبہ نوز باللہ کتاب لکھی ہے رنگیلا رسول، جاؤ ان کو یہ شخصیت ثابت کر کے آؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیک اور پاک دامن انسان تھے. جاؤ. وہ کبھی مخالفین میں نبی رسول کی سچائی ثابت کی جاتی ہے. اس جاہل کو کیا پتا؟ اس جاہل اکبر ہے، باپ دادا کے عقیدوں پر چلنے والا ہے. جا پہلے تو رنگیلا رسول لکھنے والی کتاب کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد سچا اور نیک انسان ثابت کر کے آپ، پھر میں تجھے مرزا صاحب بھی ثابت کر دوں. جاہل اکبر. اس کا نتیجہ یہ ہے جو نبی رسول کا مخالف ہوتا ہے اسے نبی رسول کی سچی باتیں اچھی باتیں بھی عیب اور گناہ نظر آتی ہیں. یہ بات ہے سچی جو تمہیں مثال دے رہا ہوں تمہارے گھر سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں جا کے ان کو سچا اور نیک ثابت کر کے آؤ. جو ہمیں کہہ رہے ہو مرزا صاحب کو ثابت کرو. اندھے ہو چکے ہو. اعتراض کرنا سب سے آسان کام ہے. نبی رسول کا کوئی دلیل دو کہ غلط ہے. انہوں نے کہا 30 جھوٹے ہیں. یہی تو سچائی کی دلیل ہے کہ سب جھوٹے نہیں ہیں. ان جاہل کے بچوں کو کیا پتا دین کے ہے. اگر سارے جھوٹے ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہوتی کہ میرے پاس جو بھی نبی کا دعویٰ کرے گا سب جھوٹے ہوں گے. طلعت صاحب سن لیا کریں. 3 سیکنڈ ہوتے ہو گئے کوئی فرق پہ گیا. ہر دفعہ نہ کریں، کبھی کبھار ہو جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، یہ میری آخری ٹرم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص اب شاطمیت پر اتر آیا ہے. جب اس کو اپنے مرزا قادیانی کی سچائی کی ایک دلیل بھی پیش کرنی نہیں آئی تو اس نے اس سرکار دو عالم کے اوپر لکھی جانے والی ایک ایسی کتاب جو کہ ہندوستان میں بھی بین ہے اس کا ذکر کر کے یہاں پر ایک دلیل اخذ کی کہ اگر ایسا ہے تو پھر سبھی جھوٹے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نقل کفر نباشد. یہی حال مرزا قادیانی کا بھی تھا. اس نے لکھا اپنی کتاب میں اگر میں جھوٹا ہوں تو پورا اسلام ہی جھوٹا ہے. اور مرزا قادیانی کے اپنے فتوے کے مطابق جو مرزا قادیانی نے لکھا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا قائل نہیں ہے اور ان کو برا کہتا ہے وہ حرامی ہے. یہ مرزا قادیانی نے فتویٰ دیا ہوا ہے. یہ انہی کے پیروکار ہیں. یہ آج یہی کام کریں گے. یہی کام کریں گے. کہتے ہیں کہ ہر کسی نبی کی نبوت ثابت نہیں کی جا سکتی. کیسی بات ہے یہ؟ کیسی بات ہے یہ؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی اطاعت کر کے مرزا قادیانی سمجھتا ہے کہ اس کو نبی بنایا گیا، یہ اسی پر سوال اٹھاتے ہیں. یہ قادیانیت کا سامعین اصل چہرہ ہے کہ جب ان کو کارنر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نکالو وہ بچہ جس نے آ کے مرزا قادیانی کی کتابوں پر اس کے کردار پہ بات کرنی ہے، تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے اوپر بات کر دیتے ہیں. ان کی اصل حقیقت ہے. شاطمیت نہ ہو قادیانی بندہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایک دل میں محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت آ ہی نہیں سکتی. آخر میں اتنا کہوں گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور واک کر رہے تھے، چہل قدمی کر رہے تھے. حضور نے فرمایا حضرت عمر کو کہ تمہارے دل میں اگر میرے سے بڑھ کے کسی اور کا ہے تو تم مومن نہیں ہو سکتے. یہ ہے میرے نبی کے ساتھ محبت کا تقاضا. وما علینا الا البلاغ والسلام علی من اتبع الہدی. جی جزاک اللہ. میں بات ختم کرتا ہوں. اس جاہل نے جب اس رنگیلا رسول والی کتاب کا نام لیا، اب میرے پاس قرآن کا جگہ پر نہ بیٹھوں جہاں پر اس شخص کے میں صرف اتنا کہوں گا کہ اپنی عقل پہ ماتم کر. کلت ملک اپنی عقل پر ماتم کر، اپنی عقل پر ماتم کر. دجال اور کذاب کے پیروکار. اس کتے کو نیچے اتارو، ڈھک کتے کو. اور طلعت صاحب وہ جا رہا ہے، ویسے ہی آپ کا ٹائم جا رہا ہے یار، غلط کام کر رہا ہے نا. دیکھیں میں نے ان کو یہ ثبوت دیا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں پر قربان. جاہل کے بچے الزام تراشیاں کر کے تو سچا ہو جائے گا. میں نے انہیں یہ مثال دی
کہ ہر نبی کا یار یہ کاظمی صاحب کو کس نے گرا دیا ہے؟ نیٹو ہم نے گرائی تھی، ہم نے گرایا. نیو بھائی اچھا سن لے، اس کو چپ کراؤ، اس کا مائک میوٹ کرو. بات یہ ہے اچھا وہ میں بتا اس کا جواب میں نے اتارا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے بات ختم کر دی ہے پھر جاتے جاتے یہ دجال کذاب الفاظ اچھے نہیں ہے نا. وہ خود ان کے نبی پہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ساتھ ان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ تم شاتمیت کر رہے ہو صرف ایک کتاب کا نام لینے پہ، اور خود جو ہے ان کے نبی کو سر عام جو ہے انہوں نے کو 10 دفعہ بولا. سبحان اللہ، میں سارے نبیوں پر قربان. دلیل یہ دی کہ نبی کے مخالفین کو نبی کی سچائی اور اخلاق نہیں نظر آتے. اس کی ایک ان کو دلیل سامنے رکھیے. نبی کی مثال نبی سے نہیں دیں گے، کہاں سے دیں گے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سچا مانتے ہیں، ہم بھی سچا مانتے ہیں، کوئی شک نہیں. ان کے اخلاق میں بہت افضل، سچائی میں، دیانتداری میں کوئی شک نہیں. لیکن کیا مخالفین کو ان کے اچھے اخلاق و سچائی سامنے ان کو دکھائی دی ہے؟ وہ مان لیتے ہیں. انہوں نے تو مخالفین نے کتاب لکھی ہے توبہ نعوذ باللہ رنگیلا رسول. ایک مثال دینے کے لیے ساتھ بتایا نقل کفر کفر نہ باشد. اب یہ ان کی دلیل ہوگی چھاتمیت ہو گئی، چھاتمیت ہو گئی، دلیل ہوگی چھاتمیت ہو گئی، چھاتمیت ہو گئی. اور نبی کی رسول، ہم کس نبی رسول کی مثال کس سے دیں گے؟ یہ تو مثال دی ہے کہ آپ کو مرزا صاحب کی سچائی اور نہیں نظر آ رہی، ہمیں نظر آ رہی ہے، ہم ان پر ایمان لے ہیں. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی مسلمانوں کو نظر آئی ہے، غیر مسلموں کو نہیں نظر آئی. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی اور اخلاق مسیحوں کو اور ہم مسلمانوں کو نظر آیا، یہود کو نہیں نظر آیا. اس کا ثبوت کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ مخالفین جو ہوتے ہیں نبی رسول کے، ان کو اس کے اخلاق اور سچائی اور دیانتداری نہیں نظر آتی ہے. وہ مخالفت میں چور ہوتے ہیں، عقیدوں میں چور ہوتے ہیں نبی رسول کی مخالفت کرنے میں. اور خدا کے بندے ایک سوال کا جواب نہیں دے کر گیا، ہلا ہلا اور ٹونٹ کرتا گیا، مرزا صاحب جھوٹے تو 30 جھوٹے. اور خدا کے بندے یہ تو سچائی کی دلیل ہے کہ 30 کا عدد ہی سچائی کی دلیل ہے. لیکن ایمان اور عقل والوں کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، بلکہ انہوں نے ایک گنتی دے دی، اتنے جھوٹے ہوں گے، اس کے بعد کیا میننگ ہے؟ سچا بھی آئے گا. خدا کے بندے تمہیں کیا پتا دین کیا ہے؟ پورے اللہ تعالیٰ دیکھو یہ کہتے ہیں جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا کافر ہے. آپ نے سب سے پہلے توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ نقل کفر کفر نہ باشد عیسیٰ علیہ السلام کو کافر ڈکلیئر کر دیے پہلے سے. شاید یہی وجہ ہے کہ وہ نیچے دیکھ کے انہوں نے میں نے کافر بنا دینا ہے، میں تے نبی رسول ہوں اور میں نیچے جاؤں گا بتاؤں گا نبی رسول ہوں، یہ کہہ دیں گے تو کافر ہے. اسی وجہ سے بیچارے وہ اوپر لیٹ ہوئے میں نہیں جا رہا نیچے، یہ مجھے ماریں گے، کہیں گے تو کافر ہے کافر ہے. خدا کے بندے تمہیں خدا کا خوف ہے؟ جاہل اکبرو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اور وہاں سے آنا ہے جہاں سے آج تک نہ کوئی نبی رسول نہ انسان آیا ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن میں یہ دعویٰ ہے کہ میں نے تمہیں زمین سے بنایا ہے، اسی میں تم نے رہنا ہے اور اسی میں تم نے مرنا، اسی سے اٹھائے جاؤ گی. یہ کہتے ہیں نہیں وہ آسمان سے آئیں گے، آسمان پر موجود ہے. میں آپ کو آج دعویٰ کر دیتا ہوں فائنلی جب تک اس زمین کے اوپر ایک احمدی زندہ ہے، قرآن کے نقطے کی قسم عیسیٰ علیہ السلام کو ہم آسمان سے نہیں اترنے دیں گے. دعائیں مانگو، گڑ گڑاؤ، زور لگاؤ، اللہ کی منتیں جو کر سکتے ہو کرو. مجھے اللہ نے خبر دیا، مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو میں نہیں بھیجوں گا، فوت ہو گئے. جاؤ اگر تم سچے ہو تو میرا مقابلہ کرو، اٹھاؤ جو کوئی نمازیں سجدے پڑھو، جو کر تو پیر پیغمبروں کو اٹھاؤ، جس کو اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ، حتیٰ کہ مسیحوں کو بھی ساتھ میں لا لو. 2000 سال جناب کسی اور نے بھی بولنا ہے برناڑ دے ہوتے ہیں یا ملک صاحب کی تقریر میں نہیں بولنا ہے جی، میں نہیں بولنا. ملک صاحب دیں میری باری میں نہیں بولیں. بات یہ ہے باقیوں کا ٹائم دیں. اب 1 منٹ صرف ایک بات میں کر کے چھوڑ دیتا ہوں. سنیں نا دلہ صاحب، یہ حسنین بھائی بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں کل کو. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک صاحب پہلے طے کر لیں. جی
طے کر لیں غلط بات کوئی نہ کرنا، وہ عزت احترام کے نیو ساتھ بھائی بات طے کرو کیا گے، کرنا ہے؟ نہ ان کو قرآن آتا ہے، نہ کوئی دلیل آتی ہے. ایک کیسٹ ہے جو 3 سال سے ہم سن رہے ہیں، وہ کیسٹ نہیں پہ میں بات اب چل یہ رہی لے ہے. لوں کہ عیسیٰ زندہ آسمان پر ہے، یسوع رائٹ. تمہارا جو غلام احمد نے جو اپنی بغیرت انسان تھا، غلام احمد کہتا خدا میں کا نبی بیٹا نہیں ہونے کا ہوں. دعویٰ کیا، تمہارا یسوع جس نے خدا کے کہہ بیٹا رہا ہے ہونے کہ کا، وہ نبی اس ہے. بغیرت کو مانوں، اس بغیرت کو مانوں جو کہ خدا کا بیٹا نہیں ہوں. نہیں، غلام احمد کہتا نہیں میں میں نبی خدا ہوں کے ہی بیٹے نہیں. والے کو مانوں. اور ملک کیا لے وہاں آپ کہہ رہا نے کہ غلام احمد نبی ہے. اور کتے جا کے بلاؤ یہ اس کو، دیکھیں جا اپنے یہ یسوع مسیح کو جس کو دیکھیں اس خدا کی کو حرکتیں جگانا ہے جگا. کتنی گالی دیتا نہ ہے یہ کریں، بندہ. نہ کریں طلعت صاحب، جاؤ طلعت صاحب اٹھاؤ اس کو نہ بلاؤ. چھوڑ دیں. گالی یہ بکتا ہے یار یہ کوئی نہیں، بندہ. آرام سے جاہل بات، کے بچے. آرام سے بات غلام کر احمد لیں. کہتا میں نبی کوئی نہیں. تمہارے کے کیا نہیں، غلام احمد کہتا میں نبی نہیں ہوں. ملک طلعت کہہ رہا ہے کہ وہ نبی ہے. میں کہتا ہوں یہ کیا کہ بات ہے؟ تمہارے وہ اپنی یسوع کتابوں نے میں کہا لکھ ہے کے کہ میں گیا ہے. اللہ کا بیٹا ہوں. وہ جو لو سولی پر مر گیا، لو ہوں دسو میں لعنتی کی موت گل جو کراں. مر گیا، غلام احمد دیا کتاباں میں نہیں بنتا. میں لعنت ڈالتا ہوں. جو لعنتی موت مر گیا میں اس پر لعنت ڈالتا او ہوں. غلام نہیں احمد دیا لعنتی، کتاباں میں جس نہیں میں وہ بنتا. لعنتی ادھر موت میں مر کی گیا، گل کرنی ہے یار. جو لعنتی موت مر گیا وہ تو لعنتی کا بچہ ہے. ناس ٹاکنگ سے مزہ نہیں آتا جو ہے. 2 لعنتی منٹ موت مر گیا وہ لعنتی کا بچہ ہے. ہم اس کو جانیں کون ہے وہ. جہاں اپنے اٹھاؤ اس کو جہاں پہ لے کے جانا جی. بڑے لعنتی موت کے مرنے والوں کو خدا کا بیٹا بنا کر دیکھو جی دیکھو گالاں تے گالاں. اے غلام احمد یار نے ساری زندگی گالاں قاضی کری صاحب ہیں. غلام انہوں نے احمد کی پیروکار بھی تکلیفیں، گالاں یا کری. غلام اتارا احمد ہے نے یار، تمہارا صبر خدا کر مار لو دیا ہے، یار. تمہارے بے خدا کا قاتل ہے وہ. ہم اسی لیے اس کو مانتے ہیں. غلام احمد تمہارے ساری وہ زندگی مصنوعی گالاں خدا ہے کڈدا نا، مر گیا ہے. مصنوعی او دے خدا منن والے بھی کا قاتل گالاں ہے. تمہیں کڈدے نے. دردیں تو ہوگی، تمہیں Right. دردیں اٹھیں گی. جیسے ماں بچہ جلتی ہے اسے نہیں دردیں ہم ہوتی گالی ہیں، نہیں دیتے. تمہیں یہ دردیں ہمارے ہوگی. رسول اللہ نے تمہارے ہمارے دردیں پیارے تمہارے رسول نے ہمیں لتون، گالی تمہارے نہیں سکھائی. لتون تم نے خریدے، غلام تمہارے احمد گالیاں لتون. لکھ گیا اپنی 85 کتابوں میں. حوالہ لگاؤ سامنے. اس کے امتی بھی جو ہے او گالیاں کشمیری دیتے ہیں صاحب. یار. گالیاں کشمیری دیتے ہیں صاحب، تو تمہارے اس کی بھونکنے سے طرح پہلے حوالہ لگاؤ سامنے کہاں پہ گالیاں زانی نکالی عورتوں سے مالش تو نہیں کرواتے ہیں نا ہم لوگ. یسوع یہ سچا ہن نبیاں دی بھی ہوتا، توہین کرن لگ اگر گیا بندہ. یسوع کی کرن سچا ڈیا نیو بھائی. ہوتا تو وہ جو حضرت موسیٰ کی قوم تھی وہ ایمان نہ لے آتی، اس کو صلیب پر ایسے ہی مار دیتی. انہوں نے مارا ہے ٹھیک کیا اسے نہیں صلیب پر. تمہارے نیو یسوع بھائی کو، میری گل سنو. اے بندہ ہن باقی انبیاء دے اوتے بھی توہین یہ وہی بلا ہے، فہمی. لعنتی موت مر گیا وہ. یہ اس براڈ پہ وہ نہیں روکیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ملک صاحب سے بات کرنی ہے تو 2 منٹ لے لیں تاکہ تسلی سے اگر بات آپ ہو جائے. ٹائم بات میں بات تو اچھے طریقے سے کرتے ہیں. اور دیکھیں جی آپ ہاں جب تھوڑا نیو بھائی میں بہت بات کنٹرول کرنے کریں کو یار. تیار ہوں. سنیں نا سنیں جب آپ ڈائریکٹ بولیں گے نا مرزا صاحب نے یہ اور جھوٹا وہ، تو وہ پھر اس لیے اس طرف جاتے ہیں. آپ اچھے طریقے سے کریں نا. اور طلعت صاحب آپ سے بھی گزارش ہے میں کہ بار نہیں بار کروں گا. میرے منہ سے جانے پہلے بدتمیزی دیکھیے سنی، زبان کاٹ دینا میری. نہیں ہاں، طلعت please، صاحب دیکھ تھوڑا سا بس نا، آپ بھی ذرا پیار سے بات کریں، ذرا پیار محبت صحیح سے بات ہے. دیکھیں میں بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایک اصول نیو بھائی رکھ لیں کہ جو میں سوال پوچھوں اس کا جواب دیا. اگر میں قرآن سے بات کروں تو اس کے اوپر قرآن کی آیت آئے. ٹھیک ہے، جو طریقہ کار ٹھیک ہے. بنتا ہے. ایسا نہ ہو کہ میں ایک سوال کروں یہ جناب او فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. یہ میرا استدلال نہیں ہے. نیو صاحب ابھی Right. سنیے گا چلیں قرآن کی. وہ جو کہہ رہے ہیں جو سوال سنیں ایک منٹ، میری بات تو پوری ہونے دیں ملک صاحب. چھوٹی سی بات مجھے بھی کرنے دینا. میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت ضرور یہ رکھے، پر یہ قرآن کے انکاری ہیں. میں اللہ کی کتاب مانتا ہوں. قرآن کی آیت کا فہم میں دوں گا. مسلمان جی سن لیں وہ مسلمان یار ہیں. نیو صاحب آپ نہ وہ پیچھے پکڑ سعید لینا. تسی نہ وہ پکڑ لیو گے. مسلمان جی نا یار، وہ وہ مسلمان ہی بائبل ہوگا. پیچھے. سنیں یہ مسلمان ہی ہوں. میں قرآن کی آیت کا فہم دوں گا، وہ اپنا فہم دیں. آپ دیکھ لینا جس کا فہم مضبوط ہوگا آپ اپنا فہم دیں. میرا ضروری اپنا تھوڑی اپنا ہے فارم کہ دے. میں صحیح ہے. سنیں میں آپ کے فہم سے اتفاق کریں یا آپ میرے فہم سے اتفاق کریں. ضروری تھوڑی ہے. آپ اپنا فہم دے دیں قرآن کی آیت کا، میں اپنا فہم دوں گا. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات کی ہے انہوں نے. اسٹینڈ بھائی آپ آ جائیں، 2 منٹ جی لگاتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ آیت لگائیں، جو اعتراض ٹھیک ہے ہے. وہ اپنا فہم پیش کریں، پھر طلعت صاحب جواب دیتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. تو دیکھیں بھائیو، بات یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن کا دعویٰ کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کس منہ سے دعویٰ کرتے قرآن پڑھنے کا. قرآن جو کتاب ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے اوپر نازل کی اللہ تعالیٰ نے.
اور یہ کتاب ہے ان کی، اور یہ بالکل ایک چور دروازہ ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے عقائد اپنے ہیں، اور کتاب جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کرتے ہیں۔ یہ ان کا بیسیکلی یہ طریقہ واردات ہے۔ اب دوسرا یہ چیلنج ہے روئے زمین پر بسنے والے تمام مرزیوں کو، رائٹ، کہ قرآن، پورے قرآن سے یہ چیلنج ہے ان کو کہ قرآن کی کوئی ایک آیت بتا دے، پورے قرآن میں سے ایک آیت کوئی بتا دے جس میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہے۔ پورے قرآن میں سے یہ اس کو چیلنج ہے، پورے مرزیوں کو، پورے عرض کے مرزیوں کو چیلنج ہے، کوئی بتا دے کہ ایک آیت ایسی ہو جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا۔ پورے قرآن میں یہ کوئی آیت موجود نہیں ہے۔ یہ جتنے استدلال لیتے ہیں سب باطل استدلال ہیں۔ رسول اللہ محمد نام کے ساتھ کوئی بتا دے آیت کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کوئی نبی آنے والا ہے۔ جتنے بھی انبیاء کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے وہ سب کے سب من قبلکم، من قبل کے ساتھ ہے ذکر۔ تو آیت استدلال کے اوپر یہ ہے میری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیتکم دین اسلام۔ معذرت چاہتا ہوں اگر میں آیت غلط پڑھ دوں، زبانی پڑھ رہا ہوں، تو یہ میری آیت ہے، استدلال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا اور تمام نعمتیں مکمل کر دی گئی ہیں، اس کے بعد کوئی چینجنگ نہیں، کوئی مختلف کوئی تشریح نہیں ہوگی۔ جی دیکھیں یہ جو آیت انہوں نے پڑھی ہے یہ تو سارے مسلمان مانتے ہیں، حیران ہوں ان پر۔ یہ قرآن کی آیت ایسے پڑھ رہے ہیں جو آدھے مسلمان مانتے ہیں اور آدھے نہیں مانتے، تو سارے مسلمان۔ ابھی انہوں نے کہا، ابھی میں ان سے آیت مانگتا ہوں کہ مجھے اپنی باری میں آیت دے دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میں کوئی نبی رسول نہیں بھیجوں گا۔ برے قرآن میں الحمدللہ سے والناس تک یہ کوئی آیت دیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یا ویسے کہو کہ اب میں کوئی نبی رسول نہیں بھیجوں گا، یہ لفظ پورے قرآن میں دکھا۔ ابھی انہوں نے کہا کہ بعد میں، ابھی سنیں، سورۃ الاعراف میں 35 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اولاد آدم، ابھی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں، غور کیجئے گا، ان کے سینے پر نازل ہوا ہے نا، وہ اب آیت پڑھ کے سنیں، اے اولاد آدم۔ جی رسول اللہ فرمائیں، اللہ کا حکم ہے، سنو بھائی، اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس رسول آویں جو تم ہی میں سے ہوں۔ وہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو آخری نبی ہیں، ہم میں سے ہوں، یہ کیا مطلب آپ کا؟ جو تم سے، اللہ کہہ رہے میری آیتیں بیان کرے، جو کوئی ان سے اصلاح کرے گا۔ یا رسول اللہ اب کون آئے گا، اب تو آئے گا ہی کوئی نہیں، کیسے ہم ان سے اصلاح کریں گے، کرے گا؟ یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ تو آخری نبی ہیں، آپ کے بعد تو نبی کوئی نہیں ہے، آپ یہ لوگوں کو قرآن کی آیت کیسے پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ جو کوئی ان سے اصلاح کرے گا، درستگی کرے گا، نہ اس کے لیے کوئی اندیشہ ہے، نہ وہ غمناک ہوگا جو ان سے تکبر اور مقابلہ کرے گا مستقبل، وہ جان لے، خبردار کر رہا ہے اللہ کا رسول، وہ جان لے، اللہ خبردار کر رہا ہے لوگوں کو، وہ خبردار جان لو کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ خدا کے بندے، اس سے بڑھ کر آپ کا نام نہیں ہے، نبی رسول کا نام نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور آپ کا بھی نام نہیں ہے، سرکاری مسلمانوں نبی رسول آئے گا، ان الفاظوں میں نہیں ہے۔ وہ خدا کا خوف تم لوگوں میں ہے۔ اب آپ نے آیت دینی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں، آپ آیت دے دو، دو آیت۔ جی دیکھیں، جیسے کہ میں نے مطالبہ کیا تھا کہ میرے سوال کا جواب دیا جائے، انہوں نے بہت اچھا جواب دیا۔ اس کے اوپر یہ کہا کہ جی بالکل ہمارا ایمان ہے کہ دین مکمل ہو گئے، اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ جواب سن کے۔ انہوں نے خود غلام احمد کو باطل قرار دے دیا کہ بالکل دین مکمل ہے، اب اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ غلام احمد کرنے کیا آیا پھر؟ اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے جو استدلال کیا الیوم اکملت لکم دینکم کا، تو آنا نہیں ہے، تو پھر غلام احمد کیا ہے، وہ کیا کرنے ہیں؟ دوسری بات، میں نے ان کو چیلنج کیا تھا پورے قرآن سے مجھے دکھانا ہے کہ کہیں پر بعد میں انہوں نے اتنی مکاری کی، اور انہوں نے اس میں ایک لفظ ایڈ کیا بعد میں۔ یہ پوری آیت میں یہ دیکھیں، یہ ہوتا ہے جھوٹ باندھنا، قرآن پہ تحریف کرنا، اللہ کی کتاب پر تحریف کرنا۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، اس میں کوئی بات کا ذکر ہی نہیں ہے۔
یہ مجھے تلت ملک دکھا دے کہ اس پوری آیت میں کہیں پر بات کا ذکر ہے، میں مان جاؤں گا، یہ جو کہتا ہے میں مان جاؤں گا. یہ اس آیت میں کوئی ذکر نہیں بات کا. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کیا؟ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یاتینکم، اور پھر آئیں تم تک، رسولن، یہ جمع کے سیغے میں ہے، رسول جمع کے سیغے میں، جس کو کہتے ہیں کہ کم از کم 3 رسول بیک وقت آئیں، رائٹ. یہ آیت کا مفہوم کہ تم میں کم از کم 3 رسول آئیں، منکم، جو تم میں سے ہوں، یقصونا علیکم، اور وہ بیان کریں تم پر، آیاتی، میری آیات. تو اللہ تعالیٰ یہ کم از کم 3 رسول کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ کم از کم اگر وہ آئیں تو وہ 3 میں ہوں گے، اس سے کم نہیں ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ 1,00,000 2,00,000 5,00,000 جتنے بھی ہو جائیں، رائٹ. اور اس میں بعد کا ورڈ، جی ٹھیک ہے. تنویر صاحب آپ ریکارڈنگ لگا سکتے تو لگائے. میں نے یہ کہا اس آیت میں کہ بعد میں، یہ پتہ نہیں دماغ خراب ہے یا کوئی. میں نے یہ کہا ہے کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر رسول آئیں تو آپ تو آخری رسول، آپ کے بعد رسول کوئی نہیں ہے. یہ لوگوں کے سوال کرنے کا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ ہوش حواس میں ہو بھائی، اپنا علاج کرا کے آؤ. آپ عقیدوں میں اتنا چور ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ مان کہہ رہے ہو. تو پیارے بھائی یہ جو آیت پڑھی رسول آئے، رسول تو آ ہی کوئی نہیں سکتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری ہے. میں نے آپ کو ایک آیت مانگی تھی کہ ایک آیت دے دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی رسول ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بتایا میں رسول نہیں بھیجوں گا. وہ آیت تو آپ نہیں دکھا سکے، اور جو میں نے دکھائی اس کو جھٹلا رہے ہو. تو پیارے بھائی آپ کیا کرو. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب نے کیا کرنے آنا ہے؟ جو عیسیٰ علیہ السلام نے بیچاروں نے 2,000-2,500 سال سے اوپر بیٹھے ہیں، جو انہوں نے کرنے آنا ہے نا، وہی کرنے آئے تھے مرزا صاحب. اب انہوں نے کیا کرنے آنا ہے؟ یہ پکنک منانے آ رہے ہیں، توبہ نعوذ باللہ. کیا کرنے آ رہے ہیں وہ جو آسمان پر بیٹھے ہیں 2,500 سال سے اوپر، پتہ نہیں کہ کدھر ہیں، کیا کر رہے ہیں، بال ان کے بڑے ہوئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اوپر نائی منگاتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا ہوتا ہے. تو آپ خاموش ہو جائیں، آپ خاموش ہو جائیں، آپ خاموش ہو جائیں. میرا ٹائم چل رہا ہے، یہ میرا ٹائم دوبارہ لگانا، پھر مجھے 5-10 سیکنڈ زیادہ دینا. بات یہ بھائی میری ہے